یہ تو سوال بہت سارے ہیں تو میں ان کے بھی انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں. ادھر کھڑے کوئی کرے سوال. اچھا یہ پرچی بات یہ بھی پہلے دیکھ لیں کھول کے دیں. سائڈ پہ سائڈ اٹھا کے سائڈ پہ کریں, جلدی جلدی کریں. بیٹھ جائے نا, یہ سائڈ پہ ہو جائے, ڈسٹربنگ نہ کریں نا, سارا ماحول خراب کر رہے ہیں. بیٹھ جائے نیچے. ایک بندہ کھڑا ہوگا تو سارے اس کی طرف دیکھیں گے نا. یہ محفل کو مینج کرنا, اس کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. وہ ساتھی کو بات کرنا چاہتا تو پوچھ سکتے ہیں. نہیں مجمع میں یہ تو مختلف طرح کے سوالات ہیں. اگر پہلے موضوع کے متعلق کو سوال ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اہل بیت صحابہ کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے, امام حسین کے حوالے سے, ورنہ پھر میں ان پرچیوں کو پڑھوں گا انشاءاللہ. چلیں پھر آپ بعد میں نہیں اٹھنا, پرچیاں شروع کر دی, پھر بعد میں اٹھ کے کہ میرا سوال لے لیں. چلے ٹھیک ہے, اب میں پڑھتا ہوں پرچیاں. سوال مختلف نوعیت کے ہیں. ایک سوال کسی جگہ کا ہے, دوسرا سوال کسی جگہ کا ہے, لیکن میں یہ کہ یہاں سے شروع کر دیتا ہوں, پڑھوں گا انشاءاللہ سارے. سوال یہ ہے کہ 72 فرقے جہنمی, ایک جنتی. جنتی کون سا گروہ ہے؟ تو جی بابا جی نے جواب دیتا ہے. تو تسی انہوں کوئی پوچھ رہے ہیں سوال جنہیں پرچی لکھی ہے. چلیں جواب سن لیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو استقامت عطا فرمائے. دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں, مشکات المصابیح, مسند احمد بن حنبل, مستدرک حاکم اور المعجم الصغیر, حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر سن لیجئے درجن سے زیادہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ, خبردار تم سے پہلی امتیں اور قومیں وہ 72 فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئیں. وان هذه الملۃ ستفترق علی 73, اور میری یہ امت اور ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ, ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, وواحدۃ فی الجنہ, اور ایک فرقہ, ایک گروہ جنت میں جائے گا. اچھا, جب اتنی اہم بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی اور آنے والے واقعات کی خبر دی کہ ایسے ہوگا, تو صحابہ نے فوراً حضور کی بارگاہ میں پوچھا اللہ کے محبوب یہ بتائیں کہ وہ جو ایک جنت میں جانے والی جماعت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ تو جامع ترمذی میں لفظ موجود ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جس میں میں ہوں میرے صحابہ, یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور عقیدے پر ہوگی وہ جنت میں جانے والی ہوگی. جامع ترمذی کتاب الفتن 2165 2165 نمبر حدیث ہے. حضور نے مقام جابیہ پر خطبہ دیا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس خطبہ میں فرمایا لوگو اوصیکم باصحابی, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے صحابہ کے ساتھ جڑ کے رہنا. علیکم اوصیکم باصحابی علیکم بالجماعتی, تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا. حضور نے اس حدیث میں بتا دیا کہ امت کے اندر وہ ایک بڑی جماعت ہوگی اور وہ ہوگی جو صحابہ والی ہوگی. اللہ کی رحمت سے اتنا تو یہاں سے بند اور فرق ہو گیا کہ جس میں صحابہ نہیں, بولو جس میں صحابہ نہیں, پھر ان کا جنتیوں سے کوئی تعلق نہیں. جنت میں وہی جائیں گے جن کے اندر صحابہ, اور جب ہم صحابہ کی اوورال بات کرتے ہیں نا تو اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں. مولا علی بھی صحابی, اہل بیت ہونے کا اعزاز بھی, اور صحابی بھی ہیں. تو جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں, امام حسن بھی صحابی, امام حسین بھی صحابی, مولا علی بھی صحابی, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, سارے صحابہ, اور جن کے اندر یہ سارے ہیں وہ جنتی ہیں. رب کی رحمت سے جس عقیدے میں یہ سارے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. یا رسول اللہ
پوائنٹ نمبر جزاک اللہ۔ اب یہ بڑی لمبی بات ہو سکتی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ اہل بیت کی محبت جس عقیدے کے اندر ہے وہ اہل سنت ہے، کیونکہ صحابہ کا گستاخ بھی ولی اللہ نہیں بن سکتا، اہل بیت کا گستاخ بھی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ داتا علی حجویری کو دیکھ لو، غوث جلی کو دیکھ لو، بابا فرید کو دیکھ لو، غوث پاک کو دیکھ لو، خواجہ صاحب کو دیکھ لو، حضرت سلطان بہو سرکار کو دیکھ لو، اللہ کے سارے ولی اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہیں، جو صحابہ کو ماننے والے بھی ہیں اور حضور کی اہل بیت کو ماننے والے بھی ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے۔ لہذا اس سوال کا جواب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، وضاحت فرما دیں۔ اگرچہ اس سوال کے جواب میں مجھے تفصیل کرنی پڑی گی، لیکن میں مختصر اور جامع طریقے سے جواب عرض کر دیتا ہوں کہ نماز میں ہاتھ، ایک تو ہے ہاتھوں کو نماز میں پکڑنا، اور ایک ہے ہاتھوں کو باندھنا یا رکھنا۔ ایک ہاتھوں کو باندھنا اور ایک ہاتھوں کو رکھنا، دو مسئلے ہیں کہ جب نماز میں ہاتھوں کو باندھا جائے تو کس طرح باندھا جائے، اور پھر باندھنے کے بعد رکھا جائے تو کہاں رکھا جائے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنے کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے۔ اس پر 6 سے 7 احادیث ہیں۔ یہ بھی یاد رکھے کہ ہمارا اہل سنت احناف کا، امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ حدیث سے لیتے ہیں نا تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے سے متعلق جتنی حدیثیں ہوتی ہیں ان ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور اس کے بعد توجہ کریں بزرگوں، ادھر توجہ کریں، ساری حدیثوں کو رکھنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان حدیثوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ بھئی آپ کی توجہ ہے، پچھلوں کی بھی توجہ ہے، بارک اللہ، توجہ کریں۔ اب جلدی جلدی پڑھوں گا۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 740، صحابی ہیں ابو حمید الساعدی، سال ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ مرد کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ذراع پر رکھے۔ توجہ کی ضرورت ہے مجھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھے، نماز میں یہ حکم دیا جاتا تھا۔ اب یہ حدیث اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ حدیث کے زبان میں ہے، عربی میں۔ جب عربی میں ہے تو ظاہر ہے عربی کے اندر جو لفظ آیا ہے اس لفظ کا معنی، مطلب اور اس لفظ کا اطلاق ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لفظ جسم کے کس حصے، باڈی کے کس پارٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو توجہ کریں، حدیث میں 2 لفظ آئے، الید الیمنی اور دوسرا الذراع الیسری۔ ید الیمنی، ید کہتے ہیں یہ 4 انگلیاں 5واں انگوٹھا، اور یہ جوڑ گٹ سے اوپر حصہ، اس کو ید کہتے ہیں، اور ذراع کہتے ہیں من اطراف الاصابع الی المرفق، یہ انگلیوں کے سرے سے لے کر کونی تک، یہ مکمل تقریباً 18 انچ کی یہ ذراع، یہ پورا جو حصہ ہے اس کو عربی میں ذراع کہتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو، یہ 6 انچ کا تقریباً ہاتھ، اس کو بائیں ذراع 18 انچ کے اوپر رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ میں بالکل آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، یہ ہاتھ ہے 6 انچ کا، یہ ذراع 18 انچ کی، اب 6 انچ کا ہاتھ 18 انچ اس ذراع پر رکھنا ہے، تو یہ پوری 18 انچ کے پہلے 6 انچ پر رکھنا ہے، اگلے 6 پر رکھنا ہے، اگلے پر رکھنا ہے۔ اس کی تفصیل اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے ہمیں دوسری حدیث دیکھنی پڑے گی کہ دوسری حدیث میں اس کی کوئی تفصیل بھی ہے۔ تو ہاں جی ہے، ایک اور صحابی ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھوں، حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے، نماز میں اپنے ہاتھوں کو کس طرح باندھتے تھے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسخ والساعد، حضور کو میں نے دیکھا، حضور نے اپنا یہ دایاں ہاتھ ہتھیلی یہ بائیں ہتھیلی کی پشت پر، والرسخ اور یہ جو گٹ اور جوڑ ہے اس پر، والساعد اور کلائی پر رکھا، یعنی یہ 6 انچ کا ہاتھ حضور نے بائیں ذراع کے اس پوائنٹ اور حصے پر رکھا۔
کتنی حدیثیں ہو گئی؟ بول کے جواب دے دو نا. 2 حدیثیں. اب تیسری حدیث ملا لیں. صحیح بخاری کے اندر 1298 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً امام بخاری حدیث لے کے آئے اور اس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. مولا علی پاک جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹ پر نماز میں رکھا کرتے تھے. کتنی ہو گئی؟ 3 حدیثیں. چوتھی حدیث یہ ہے جامع ترمذی کتاب الصلاۃ 252 نمبر 252 نمبر 252 نمبر حدیث ہے. جامع ترمذی میں صحابی رسول حضرت حل بتائی، وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو حضور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے تھے. دوڑے سن کے سبحان اللہ کہندے ہو، حدیث سن کے سبحان اللہ کو ذرا بننا. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4. پانچی پڑھ دو. 5ویں حدیث صحیح ابن حبان کے اندر 1770 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ نماز میں اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے. ان ساری حدیثوں کو ملانے کے بعد ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بھئی نماز میں جب ہاتھ رکھیں گے تو نہ یہاں رکھیں گے نہ یہاں رکھیں گے، بلکہ ساری حدیثوں کے مطابق اس ہتھیلی کو ہتھیلی کی پشت پر، اس جوڑ پر اور کلائی پر اس طرح رکھیں گے. حدیث میں رکھنے کا ذکر بھی ہے، حدیث میں پکڑنے کا ذکر بھی ہے، حدیث کے اندر روکنے کا ذکر بھی ہے. وَدَعَ يَدَعُ وَدْعًا مانا رکھنا ہوتا ہے، امسک یمسک امساک روکنا ہوتا ہے، اور اخذ یاخذ پکڑنا ہوتا ہے. حدیث میں چونکہ یہ سارے لفظ موجود ہیں تو اس طرح کریں گے کہ رکھیں گے بھی، پکڑیں گے بھی، روکیں گے بھی. اس طرح اس چنگلی چیچی کے ساتھ اور انگوٹھے کے ساتھ ہاتھ کو پکڑ لیں گے، یہ 3 انگلیاں رکھ لیں گے اور اس طریقے سے جب ہاتھ کو رکھیں گے ان ساری حدیثوں کے مطابق عمل ہو جائے گا. یہ تو حدیث میں ہاتھوں کو پکڑا گیا. اچھا یہ تو پکڑا گیا حدیث کی روشنی میں. اب وہ جو حدیث 740 بخاری کی ذکر ہوئی اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا گیا. ہمارے بعض نوجوان یوٹیوب سے کسی کا لیکچر سن لیا، دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں بخاری میں تو یہ حدیث ہے اور اس حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اس حدیث سے نکلتا کیا ہے بھئی؟ اس حدیث میں کہاں یہ ہے کہ یہاں رکھنے کا حکم دیا جاتا یا یہاں رکھنے کا حکم دیا جاتا؟ حدیث میں دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر اور دائیں ذراع کو ذراع پر نہیں رکھنا، ہاتھ کو ذراع پر رکھنا ہے. اور کہاں رکھنا ہے؟ وائل ابن حجر کی حدیث نے بتا دیا کہ یہاں رکھنا ہے. لہذا رکھا گیا. اب ہم نے اس طرح ہاتھوں کو پکڑ کے تو رکھنا کیسے؟ یہاں رکھیں گے یا کہ یہاں رکھیں گے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ یہی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میرے پاس نسخہ موجود ہے، شیخ عوامہ کی تحقیق کے ساتھ چھپا، اس کے اندر باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو حضور نے اس طرح نماز پڑھی کہ وَدَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ سُرَّةٍ أَوْ كَمَا قَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ حضور نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا. اور آگے چلیے مسند احمد ابن حنبل میں سنن کبری بیہقی میں حدیث موجود. مولا علی فرماتے ہیں السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ. مولا علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے. لہذا باندھنا بھی اس طرح ہے اور پکڑنا بھی اس طرح ہے اور نماز میں ہاتھوں کو رکھنا بھی اس طرح ہے. اس پر کسی دوست کو کوئی اشکال ہو تو بات کر سکتے ہیں. بھائی کوئی ساتھی بعد میں نہ کہیں کہ یہ حدیث میں کوئی ڈنڈی مار گئے ہیں یا کوئی غلط بیانی کر گئے ہیں. ابھی فقیر موجود ہے، کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو ساتھی کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض نوجوانوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، فیس بک سے کہتے ہیں ہاں جی وہ تو یہ ہے، آپ کے مولانا صاحب تو اس طرح بیان کر گئے. ابھی کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. کہتے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس لیے امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں
اور ہم قرآن و سنت کے ان اجتہادی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی رہنمائی سے چلتے ہیں۔ آپ 15ویں صدی کے کسی مولوی کی وجہ سے یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، تم 15ویں صدی کے اپنے مولوی کے پیچھے چلو تو تمہارا چلنا درست ہے۔ ہم صحابہ کی زیارت کرنے والے امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں تو شرک ہو جاتا ہے، وہ حرام اور بدعت ہو جاتی ہے۔ تو ہم امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی میں۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے استاذ ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں۔ انہوں نے ان مسائل کو قرآن و سنت سے حل کر کے بتایا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے نماز کس طرح پڑھی ہے، وہ نماز کا یہ طریقہ ہے۔ لہذا ہم ان کی تقریر اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ دینی شرعی فقہی مسائل میں ہم ان سے رہنمائی لے کے ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ کہتے ہیں رفع الیدین کے متعلق تفصیل بیان فرما دیں، وطر اور عیدین میں رفع الیدین کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ اگرچہ ان موضوعات کے اوپر میرے مکمل مستقل پورے گھنٹے کے اور اس سے زیادہ کے سوشل میڈیا یوٹیوب کے اوپر بالخصوص میرے بیانات موجود ہیں۔ میں اگرچہ کمپین نہیں کرتا مجالس اور جلسوں کے اندر جا کے کہ لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، لیکن چونکہ نوجوان آج اس طرف مائل ہیں، نوجوان سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں، تو جو دیکھتے ہیں ان کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ میرا مستقل ایک چینل ہے یوٹیوب پہ مفتی راشد محمود رضوی کے نام سے، اس پر میں نے رفع الیدین کے موضوع پر اعتراضات کے اشکالات کے اللہ کے فضل و کرم سے جوابات بھی دیے ہوئے ہیں۔ کئی میرے بیانات اس پر موجود ہیں، تفسیر اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر عظیم المرتبت خلفائے راشدین بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نماز میں رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک حدیث سنا دوں مجلس کی مناسبت سے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے استاذ، ابن ابی شیبہ بخاری مسلم کے استاذ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر حدیث لے کے آئے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنے استاد امام وقی سے جو کہ ثقہ محدث ہیں، اور وہ ابو بکر ناشلی سے جو کہ ثقہ محدث ہیں، اور وہ عاصم بن قلیب سے جو کہ ثقہ ہیں۔ عاصم بن قلیب اپنے والد قلیب بن شہاب سے جو کہ ثقہ مولا علی کے شاگرد ہیں۔ قلیب بن شہاب وہ کہتے ہیں مولا علی جب نماز پڑھتے تھے وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ مولا علی رفع الیدین ہے، کہتے تم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ مولا علی نہیں کرتے تھے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی؟ مولا علی نہیں کرتے تھے۔ اور خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم 2469 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اسود تابعی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عمر بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر 1027، جامع ترمذی کے اندر 257، اور بالکل سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے۔ جتنے اعتراضات ہیں سب باطل اعتراضات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل واضح صحیح حدیث ہے۔ حضور کے جلیل القدر صحابی خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی، صرف اول مرتبہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے نہ سجدے جاتے نہ سجدے سے اٹھتے، اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی کی نماز ہے۔ تو ہم اس لیے نہیں کرتے۔ اب یہ کہتے ہیں وطر اور عیدین میں رفع الیدین کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس کی وجہ پہلی بات یہ ہے جتنی احادیث اور روایات ہمارا مستدل اور ہماری دلیل ہے وہ عام 5 وقت کی نماز کے بارے میں ہے، لہذا ان احادیث و روایات سے ترک جو ہے رفع الیدین کا وہ 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وطر اور عیدین کے موقع پر یہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے آثار اور روایات موجود ہیں، ان روایات کی بنیاد پہ عیدین اور وطر کے اندر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔
72 فرقوں والا بھی ہو گیا, ہاتھ اٹھانے والا بھی ہو گیا. اب ایک سوال امام اعظم والا بھی ہو گیا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے, اس پر بھی میرا ایک مستقل بیان ریکارڈر موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو ایک تفصیل طلب سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات کے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا, 2 لفظوں میں 2 جملوں میں جواب نہیں دیا جا سکتا. تو اس پر میں نے ایک مستقل پورا تفصیل کے ساتھ بیان ریکارڈ کروا کے باقاعدہ کتابوں کے حوالے, پھر آگے کتاب کھلتی ہے اس کا صفحہ نمبر آتا ہے, اس کی پوری لائن کے اوپر جو ہم نے انڈر لائن کر کے اس کو چلایا دکھایا ہے کہ یہ کتاب ہے, یہ حدیث ہے, اس کا یہ ریفرنس ہے, یہ نمبر ہے, اس کو دیکھیں. اسی عنوان پر ہے میرا ایک موضوع ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا شرعی حکم. تو یہ پورا میرا تقریباً گھنٹے کے قریب بیان ہے, وہ دیکھا جا سکتا ہے. باقی ہم اولیاء اللہ سے استمداد کے قائل ہیں اس معنی میں کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ رب العالمین اس کی ذات ہے. اللہ کے نبی ولی اللہ کی مدد کا مظہر ہے اور مدد کا ذریعہ ہے. حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے. کیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقع کربلا کے بعد اپنی زندگی میں 10 محرم الحرام کو ماتم کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں. کوئی ایک حوالہ, کوئی ایک ریفرنس, کوئی ایک ثبوت بھی اس پر نہیں ہے. وہ کیسے کر سکتے تھے جب امام حسین اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے میری ہمشیرہ لا تخمشی علی وجہن, میری شہادت پر چہرے کو ماتم نہ کرنا اور اپنے گریبانوں کو نہ پھاڑنا اور باویلا نہ کرنا. ہاں یہ ہے علامہ طبرسی شیعہ کا بہت بڑا عالم الاحتجاج, احتجاج طبرسی میں ذکر کرتا ہے کہ امام زین العابدین جب وہاں پہنچے تو آپ نے ان لوگوں سے ضرور خطاب کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میرے باپ کو بلا کے تم شہید کر کے اب روتے ہو, اب رونا ہی تمہارا مقدر ہوگا, رونا ہی تمہاری قسمت میں ہوگا. اور سیدہ زینب نے بھی یہی کہا تھا. یہ احتجاج طبرسی کے اندر موجود ہے کہ کون ہے جس نے حسین کو شہید کیا, اب شہید کر کے تم روتے ہو, جاؤ تمہیں ہنسنا کم نصیب ہوگا, رونا زیادہ نصیب ہوگا. لہذا امام حسین کا اس طرح کا کوئی امام زین العابدین کا کوئی عمل کرنا, اس کا ثبوت و درکنار, اس کا کوئی عطا پتہ کوئی نہیں بتا سکتا. بالکل ایک باطل بات ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے. امام حسین کا سر مبارک اور باقی تمام شہداء کے سر مبارک کہاں ہیں؟ یا دیکھیں یہ تاریخی چیز ہے, اس پر علماء نے تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں آپ کا روضہ اقدس ہے, یہاں بھی ایک روایت ہے کہ آپ کا سر مقدس جو ہے وہ اس کی تدفین کی گئی. باقی مختلف روایات بھی اس سلسلہ میں موجود ہیں. اہل تشیع کی مجالس میں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو بڑے درد بھرے انداز میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. دیکھیں ہم انتشار افتراء کے قائل نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو اپنا عقیدہ, اپنا مذہب بتانے کے پابند ہیں, اپنا نظریہ بتانے کے پابند ہیں کہ اہل سنت کے عقیدے اور نظریے میں رہتے ہوئے کسی سنی کو کسی اس طرح کے رافضی کی مجلس میں جانے کی اجازت نہیں. ان کی مشابہت اختیار کرنا, ان جیسا گیٹ اپ, حلیہ, وضاقتہ, ان جیسا لباس بنا کے نہ پتہ چلے کہ یہ صحابہ کو ماننے والا ہے یا صحابہ کا منکر ہے, اس طرح کا گیٹ اپ, حلیہ, مشابہت اختیار کرنا یہ ہمارے عقیدے کے مطابق کسی سنی کے لیے جائز نہیں. نعوذ باللہ, کون سنی ہے جو اہل بیت کی محبت سے روکے, امام حسین کے ذکر اور اہل بیت کی محبت سے روکے؟ وہ سنی کیا, وہ ہو نہیں سکتا سنی. ہاں ہم اہل بیت کے ذکر سے نہیں روکتے, ہم صرف روکتے ہیں تو صحابہ کے دشمنوں کی مجلسوں سے روکتے ہیں کہ جو اپنی مجلس میں, اپنی محفل میں صحابہ کی ان کے بارے میں برائی کریں اور ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی بلائیں, ایسی مجلس میں سنی کو جانا جائز نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیں حدیث ہے سنن ابی داؤد میں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. کوئی سنی پسند کرتا ہے کہ اس کا حشر قیامت والے دن صحابہ کی برائی بیان کرنے والوں میں سے ہو,
کوئی نہیں کرتا نا. تو اس لیے پھر سنیوں کی مجلسوں میں جاؤ, سنیوں کی محفلوں میں جاؤ, اور ایسی محفل میں نہیں جانا جہاں حضور کے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی ہوتی. اپنی ویڈیوز پر محرم میں نوحے لگانا کیسا ہے؟ یہ بھی سوال ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق دیکھیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. نوحہ خوانی اور اس طرح کا واویلا اور بین اور چیخ و پکار اور اس طرح کی چیزیں اہل سنت کے عقیدے مطابق حضور کی احادیث طیبات کی روشنی میں, یہ احادیث صرف اہل سنت کی کتابوں کے اندر نہیں بلکہ شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جاہلیت کے امر میں سے ہیں. کتنی چیزیں؟ 4. ان میں سے ایک کا حضور نے ذکر کیا کہ نوحہ خوانی کرنا. کیا کرنا؟ فرمایا کہ ان النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها, نوحہ خوانی کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب. فرمایا کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گی کہ اس کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا, اس کے اوپر گندک کی چادر ہوگی, اور اس حالت میں وہ آئے گی. اور ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نوحہ خوانی کرنے والیاں وہ اس طرح بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں. تو احادیث میں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے مذمت کی ہے ان چیزوں کی. ہم کوئی کسی کی دشمنی میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی اتباع میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. ہاں منقبت لگائیں, امام حسین کی شان پر کوئی منقبت لگا لے. ہمارے علماء, ہمارے نعت خوان حضرات وہ امام حسین کی منقبت پڑھتے ہیں, ان کے عظمت و شان بیان کرتے ہیں, وہ اپنے گھر میں لگائیں, ویڈیو میں لگائیں, آڈیو میں لگائیں, وہ سنیں. نوحہ خوانی وغیرہ یہ جائز نہیں. علم لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ اسے منت کے طور پر لگاتے ہیں. چونکہ یہ ہم بات کریں گے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق, یہ چونکہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں کا شعار ہے, اور وہ عام طور پہ ان کا معمول یہ ہے کہ وہ پنجے وغیرہ کے ساتھ علم لگاتے ہیں. تو یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کو جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا شعار اور علامت ہے. جس گھر کے اوپر ہوگا اس گھر والوں کو کیا سمجھا جائے گا؟ سنی کا شیعہ. تو اس لیے پھر سنی بن کے رہنا ہے, سنی بن کے جینا ہے, اور سنی ہی مرنا ہے. اللہ ہمیں سنیت پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے. سفر کے مہینے میں کچھ لوگ نحوست کا باعث سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں رہنمائی فرمائے اور شادی اور کچھ عام کام اس ماہ میں شروع نہیں کرتے. یہ غلط تصور ہے. حدیث پاک میں کہ لا سفر, سفر کوئی منحوس نہیں ہے. یہ جو تصور زمانہ جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا کہ سفر منحوس ہوتا ہے, سفر میں مصیبتیں اترتی ہیں, سفر میں بلائیں اترتی ہیں, سفر میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک غلط زمانہ جاہلیت کا تصور تھا. بعض لوگوں نے اسی تصور کو آج بھی قائم رکھا ہوا ہے. اسلام کے اندر کوئی اس طرح کا تصور سفر کے بارے میں نہیں ہے. یہ عام لوگوں کی ایک غلط جو نا وہ ایک نظریہ و تصور ہے. اہل تشیع لوگوں کی سبیل پینا کیسا ہے؟ سبیل پینا کیسا ہے؟ جواب سارے ایک ہی قسم کے سوالات ہیں. جواب یہ ہے کہ دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم سنی ہیں, ہم نے اہل سنت کے نظریہ عقیدے کے مطابق اس پر پیچھے دلائل ہیں. ایک ایک بات پر دلائل پیش کروں تو ظاہر ایک موضوع پر کتنی بات ہو سکتی ہے. میں مختصر طریقے سے بتاتا ہوں. اب تو ڈکی چھپی بات نہیں رہ گئی بھائی, سوشل میڈیا بڑا پڑا. ابھی میں آپ کو نیٹ سے کھول کے دکھا سکتا ہوں کہ اپنے ذوالجناح سے پہلے وہ پانی کی تبرک کرواتے ہیں. پہلے ان کا گھوڑا منہ ڈالتا ہے ٹپ کے اندر, یا جو تبرک بناتے ہیں اس کے اندر گھوڑے سے وہ تبرک کرواتے ہیں اپنے. ان کے ہاں جو ذوالجناح کا تصور ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں درست نہیں ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کے جا کے جم گٹھا کرنا, ان کی کثرت کو زیادہ کرنا, ان کی تعداد کو بڑھانا, یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا, ان کی کثرت کو زیادہ کیا, وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. لہذا کوئی ایسی ایکٹیویٹی اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ جس میں کسی کے شعار کو بڑھایا جائے یا ان کے تصور کو آگے لے کے جایا جائے. اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی اور بھی؟ یہ لمبا ایک برکب لکھا ہے, تقریباً میری گفتگو اور آدھا گھنٹہ سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں. اب یہ تقریباً 9 سوال کسی نے لکھے ہیں. میں پڑھوں گا بھی نہیں
کیوں پڑھے تو کسی نے دے کے کہنا کہ مولانا صاحب نے پڑھ لیے ہیں تو جواب نہیں دے سکے تو بھاگ گئے. جواب میں اللہ کے فضل و کرم سے رب کی رحمت سے عرض کروں گا، لیکن 9 سوال پڑھ کے جواب دینے پر مجھے گھنٹہ تو لگے گا کم از کم. تو ظاہر ہے کہ محفل پروگرام ہو، محفل ہو، روح کے لیے تسکین اور غذا بھی ہو. توجہ کریں، روح کے لیے تسکین اور غذا بھی ہو، ان کی محبت سے اسی رنگ میں، اسی لہجے میں، اسی انداز میں بول کے عوامی جذبات کی بنیاد پہ لوگوں کو 2-4 منٹ 10 منٹ کے لیے رلا جائے اور رونے رلانے سے اپنی تقریر کا رنگ تو جما جائے. لوگ کہیں کیا شہادت پڑھی ہے. بھئی ہر آنکھ اشک بار تھی. اب وہ شہادت پڑھنے والا کہاں سے واقعات لے کے آ رہا ہے، کہاں سے قصہ بیان کر رہا ہے، اس نے روایت کہاں سے لی، واقعہ کہاں سے لیا، نہ اس کے پاس اس کا کوئی حوالہ، نہ کوئی ثبوت، اور نہ اس طرح کی بے سرو باتیں جو عام طور پہ واعظین اور مقررین بیان کر جاتے ہیں ان کا کوئی ثبوت ہوتا ہے. ہمارے پاس اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. لہذا اہل سنت اپنی مجالس، اپنی محافل کی تھوڑی سی اس اعتبار سے تطہیر بھی کرنی چاہیے اور اس کا تھوڑا سا انداز بھی ہمیں چینج کرنا چاہیے، اور کوشش کی جائے کہ مستند اور معتبر علماء وہ اپنی مجالس میں بلائے جائیں جو اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے آئیں، اللہ کا ذکر کریں، حضور کا ذکر کریں، صحابہ اہل بیت کا تذکرہ کریں، اور اہل سنت کے طریقے پر. کن کے طریقے پر؟ اہل سنت کے طریقے پر. دیکھیں ذکر وہ بھی کرتے ہیں، ذکر ہم بھی کرتے ہیں. اگر سنیوں کا سٹیج ہو، پیسہ اہل سنت کا لگے، سٹیج اہل سنت کا ہو، اور خطیب آ کے اسی طریقے میں بیان کر جائے جیسے ذاکر کر کے جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ سنیت کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ یہ جو ہم سنیت کی بات کرتے ہیں نا، یہ کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں، یا اپنے پیسے سیدھے کرنے کے لیے نہیں. آپ کو پتا کہ آج اس پرفتن دور میں اللہ ماشاءاللہ حالات یہ بن چکے ہیں کہ حق سچ کی بات سننا عام طور پہ لوگ گوارا نہیں کرتے. کوئی کڑوی بات کر دے تو لوگ کہتے ہیں اس مولوی کو آئندہ بلانا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو ہماری خواہش کے مطابق تقریر ہی نہیں کی. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ حکیم یا طبیب وہ بیمار کی مرضی کے مطابق دوائی نہیں دیتا کہ بیمار کون سی دوائی پسند کرتا ہے. جو حکیم اور طبیب ہوتا ہے چاہے اسے کڑوی گولی بھی دینی پڑے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بیمار کو چاہیے کون سی دوائی. آج ہماری قوم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ، ہمارے اپنے بچے یقین جنہیں، ہمارے اپنے نوجوان، ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسئلے کے نوجوان، وہ غیروں کو سن کے سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے سن کے کو ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے. پیسہ، ہماری محفلیں، ہماری مجالس، ہمارا سرمایہ وہ لگ کے اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا، بظاہر اس کا کوئی ہمیں نتیجہ اور رزلٹ نظر نہیں آ رہا. لہٰذا ہماری محافل کی، ہمارے پروگراموں کی اصلاح ہونی چاہیے. اللہ میں صحیح معنوں میں خود کتاب و سنت، تعلیمات اہل بیت اور حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق چلنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق.